عمر سرفراز چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے، صحافیوں کو نشانے پر لیا گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی صحافی جس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج اس تشدد کا نشانہ بنے ہیں سمیع ابراہیم صاحب، وہ بھی اپنے دفتر کے ٹھیک باہر، کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ۔ دیکھیں، ابھی جیسا اظہر صاحب کی بات کر رہے تھے، یہ جو موجودہ فاشسٹ حکومت ہے، ان کی پوری تاریخ ہے جنہوں نے ہمیشہ جو ہے حق اور سچ کی آواز کو دبانے کے لیے خصوصاً جو ہے صحافیوں کے اوپر تشدد اور اس قسم کے واقعات جو ہیں، یہ پہلے بھی ان کی تاریخ کا حصہ رہے، اور ابھی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بالکل ابھی چند دن پہلے بڑے سینئر صحافی ہیں ایاز امین صاحب، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا، لیکن آپ نے دیکھا نہ حملہ آور گرفتار ہوئے، نہ ہی کوشش کی گئی کہ ان کو گرفتار کیا جائے یا کچھ تحقیقات ہوتی۔ تو یہ جو ایسے واقعات ہیں، ان کی صرف خالی مذمت کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ حملہ آور ان کو فوری طور پر گرفتار، حکومت کا کام ہے کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کرے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی عمر سرفراز چیمہ صاحب ایف آئی اے کی طرف سے نوٹسز ملے جس میں کمپلیننٹ ریاست تھی، اور آج جب یہ حملہ ہوا بالکل خاموشی ہے، کوئی سامنے نہیں آ رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ کون لوگ تھے اور کیوں ایسا ہوا، اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ اگر کسی صحافی یا کسی بھی عام شہری کے اوپر بھی اس قسم کا واقعہ ہو تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو خاموشی ہے وہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ ظاہر ہے یہ انہی لوگوں کی جانب سے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کیے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی پالیسی ہے نہ ہی کوئی پروگرام ہے، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی واحد ایجنڈا جو ہے لے کے آئے تھے، سارا جو ٹولہ کہ این آر او ٹول لینا ہے وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور اب جو معیشت جو ہے وہ ان کے نشانے پہ، چوروں کو ریلیف کیا جا رہا ہے، غریبوں کے لیے یہ ہر روز صبح شام نئے تکلیف دینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں، جو لوگ سوال کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو تشدد ہو رہا ہے اور ان کے اوپر جو اس قسم کے حملے کروائے جا رہے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت۔ عمر سرفراز، معاشروں کے اندر تو یہی ہوتا ہے، ریاستوں کے اندر حکومت ذمہ داری فوری طور پر لے رہی ہے، فوری طور پر ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے وزیر قانون پنجاب آ کر ایک صحافی کے بارے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتا رہے ہیں، وہ بھی ملتان میں بیٹھے ہوئے کیونکہ الیکشن مینیج کر رہے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ وہ غداری کے معاملات میں، وہ ریاست مخالف معاملات میں وہ ملوث ہے۔ تو جب حکومت کے وزیر قانون آ کے صحافیوں کے بارے میں ایک قسم کی باتیں کریں تو پھر سر حکومت سے تو پھر مطالبہ یا حکومت سے جو آپ بات کریں سر وہ تو بڑی آئیڈیل ہے، وہ تو اس حکومت میں نظر ہی نہیں آتی۔ ظاہر ہے جن کے اپنے ہاتھ رنگے میں وہ تو اسی قسم کی باتیں کریں گے نا، کہ اب جو عملی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو جو بھی آئین اور قانون کی شکنی جنہوں نے کی ہے وہ آپ کے سامنے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے کس طریقے سے یہ آپریشن رجیم چینج کے اندر یہ سارے جو جن کے آپ ابھی نام بھی لے رہے ہیں، یہ مرکز اور پنجاب کے اندر کس طرح میں نے تو خود بطور گورنر آپ کے سامنے یہ چیزیں ساری بھگتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ایک ایون گورنر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر بھی جو ہے بالکل بے بس تھا کہ یہ پوری مشینری کس طریقے سے فاشسٹ رجیم نے جو ہے ہر چیز کو کس طریقے سے جمہوریت کا قتل کرنے کے لیے استعمال کی۔ بالکل آپ نے عمر سرفراز صاحب بجا فرمایا ہے، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ کیا یہ کون ان کو یہ پالیسی بتا رہا ہے، کون ان کے ساتھ کنسلٹنٹ موجود ہیں جو ان کو یہ بول رہے ہیں کہ آپ یہ ہتھ کنڈے استعمال کریں، کیونکہ اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا۔ ان 3-4 دنوں میں جب سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کوئی فرق پڑا؟ ان کو بتانے کی، ان کو کسی کو بتانے کی یا کہنے کی ضرورت نہیں، یہ اکثر اس کام میں یہ جو ہے کافی یہ جو فاشسٹ رجیم اس وقت مسلط کی گئی ہے، یہ کافی اس کام میں کافی تجربہ رکھتی ہے۔ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، لوگوں پہ کیچڑ اچھالنا، اس کے لوگوں کو جو ہے دھمکیاں دلوانا، پراسرار جو ہے ان کی اموات ہو جانا، یہ معمول کی باتیں ہیں۔ جب بھی یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو ایسے کئی واقعات نظر آئیں گے، انہوں نے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو ایون وہاں پہ آگ تک لگوا دی، اس حد تک یہ جاتے رہے، تو یہ تو ان کے لیے بڑا معمولی سا یہ پرانا طریقہ واردات ہے کہ اپنے خلاف جب آوازیں ان کو دبانے کے لیے یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے ماضی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ عمر سرفراز چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق گورنر۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।